صاحب وہی سوال تھی، آپ نے سن لی گفتگو جی ریحام کی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عبد الواحد صاحب بھی موجود ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی پروفیسر ہیں الازہر یونیورسٹی میں، اور یہ اپنے والد کی بہاف پہ، جن کا نام ڈاکٹر عبداللہ سلامہ ہے، جو کہ رسول دین اور حدیث کے پروفیسر ہیں، ان کے بہاف پہ بات کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس شخص نے خود ہتھیار اٹھا لیا ہوا، آپ نے سن لیا جی، یا اس کو کوئی غلط طریقے سے سمجھایا بجھایا گیا ہو، وہی بات آ جاتی ہے کہ انٹرپریٹیشن غلط کر دی گئی ہو کسی چیز سے، جو کہ اس شخص نے اپنے دماغ میں اس کو رجسٹر کر لیا ہو، اور اس کے ساتھ بات وہی آ جاتی ہے کہ قاضی اس زمانے کے یا آج کے جج یا کورٹس وہ فیصلہ کریں اور وہ اس کو سزا دیں۔ ان دس پرٹیکولر کیس ہم پاکستان کی اگر بات کریں، صرف پاکستان کی، تو یہاں پہ جو بھی اسلامی قوانین ہیں، جو بھی ہیں، شروع سے لے کے آج تک 47 سے لے کے آج تک، اس میں کوئی ہمیں ہم آہنگی نہیں نظر آتی، کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ سو آج تک ہم کسی قانون پہ حتمی ایز سچ حتمی اس کو نہیں لا سکے گی۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا، کیونکہ میں اتنا ناسمجھ ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے ضرور صحیح بھی کر دیجیے گا اور بتا دیجیے گا کہ اس کے رکاوٹیں کیا ہیں جی اس میں۔ جی بات یہ ہے، دیکھیے کہ پاکستان میں مکمل طور پہ وہ قوانین نافذ نہیں ہیں جن کو ہم اسلامی قوانین کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیشتر قوانین جو ہیں وہ برٹش کلونیل دور کی پیداوار ہیں، اور وہ موجود ہیں اس میں بھی، اور اسلامی قانون میں بھی، جیسا ابھی آپ کی مہمان کہہ رہی تھیں، بہت صحیح طور پہ انٹرپریٹ کر رہی تھی وہ، کسی کو بھی بغیر جج کے سزا سنائے کوئی شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کی جو بھی ملکی قانون میں قتل کی سزا ہے وہ سزا اس کو ملنی چاہیے، اور جو سزا انسائٹمنٹ کی ہے، انسائٹمنٹ ٹو مرڈر، وہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے اس کو مسلیڈ کیا اور اس کو قتل کرنے پہ اکسایا۔ پاکستان کا ایک مسئلہ اور بھی ہے جو بہت اہم ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، کہ پاکستان میں جو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں مذہب کو، ان میں مجھے ایک تو یہ کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسی مجھے دلیل نظر نہیں آتی کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ہم نے کوئی انٹرنیشنل ریپوٹیشن والا اسکالر پچھلے 63 سال میں پیدا نہیں کیا جس پہ لوگ، مولانا مودودی کو بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا تھا، وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے کے اسکالر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے یہ، کہ جو آدمی الزام لگاتا ہے کسی پہ گستاخی رسول ہونے کا، اس آدمی کے بارے میں بھی تو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے الزام تراشی میں کتنا وزن ہے، اور اس کی کہے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہیں اس کو غلط یوز تو نہیں کر رہا۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ کسی قانون کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو اسی کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ رائے ہوں کسی قانون کے بارے میں، تو اس پہ علمی ادبی انداز سے اسکالرس کو گفتگو کرنی چاہیے، اس کو سڑکوں پہ لا کے لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے اس سچویشن کو، کیونکہ یہ بہت جذباتی اور حساس مسئلہ ہے، اور لوگوں کے ایمان اور دین کا مسئلہ ہے۔ اس میں ایک سے زائد رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسلک بھی ایک سے زائد ہیں، اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی ان خاتون کی، آپ کی مہمان کی،
جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت صحیح بتایا کہ یہاں حدیث کو جس طرح مسکوٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں یقیناً یہ بات بہت خوش آئند ہے اگر اس بات پہ ایگری کر لیں تمام مسلمان ملک کہ کسی ایک ادارے سے اس کی سند لے لی جائے کہ کون سی حدیث جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہے، سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، بالکل درست فرمایا آپ نے، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس میں اسی چیز پہ دوبارہ جاؤں گا ڈاکٹر صاحب، جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا جس چیز کا، وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مسٹرسٹ ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے، یا جو سمجھانے والے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتے، اور ایک سوالیہ نشان ہمیشہ ذہنوں میں رہتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژنس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان آر پرٹیکولر کیس، پاکستان کے کیس میں، ہم نے جو کچھ بھی پوچھنا ہو یا ہم نے جو کچھ بھی رائے لینی ہو یا ہم نے کسی بھی سیکٹ، جو ہمارا ٹھیک ہے there are so many sects out there، لیکن ہم نے سب چیزوں کو فالو کرنا ہو یا قوانین بنانے ہو یا قوانین میں امینڈمنٹس کرنی ہو، تو ہم بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک یونیورسٹی موجود ہے جو کہ الازہر یونیورسٹی مصر میں موجود ہے، جہاں پہ کم از کم جو میری نالج ہے، میں ریحام سے پوچھوں گا اس کو کنفرم کریں گے یا نہیں، لیکن میری نالج یہ ہے کہ دنیا بھر کے اسلامک اسکالرز وہاں پہ موجود ہیں، اور ہر شخص جو بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ کم از کم حافظ قرآن ضرور ہے۔ تو ہم اپنے کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے، اپنی جو کنفیوژنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم اس یونیورسٹی سے رابطہ قائم کر لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے جی اس میں؟ دیکھیے، بہت اچھی خواہش ہے یہ، اگر اس پہ عمل ہو جائے۔ اس میں مسئلہ ہمیں درپیش یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو قوانین کی اور قانون بنانے کی اور اس کی امپلیمنٹیشن کی، تو ہمارے جو مذہبی اسکالرز یا اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے۔ جیسا شروع میں آپ کی مہمان نے کہا تھا کہ یہ گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس میں اتنی تبدیلیاں ہیں اور اتنی نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ اجتہاد کے بغیر ہمارے مسائل اسلام کی روشنی میں حل نہیں ہو سکتے، اور اجتہاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اجتہاد کرنے کا حق کسے ہے، رائے کون دے گا ان مسائل پہ جن کے بارے میں ہمیں نئی اوپینین چاہیے، جو اسلام کے فنڈامنٹلز کے خلاف بھی نہ ہو اور موجودہ دور میں بھی قابل قبول ہو اور موجودہ دور کی دنیا کے ساتھ چل سکے وہ انٹرپریٹیشن۔ اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے، اور اگر الازہر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ ایک ایسی معروف درسگاہ ہے وہ جس کی سارے عالم اسلام میں بہت عزت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں واپس آتا ہوں جی ریحام کی طرف، جی ریحام عبداللہ کی طرف۔ ریحام، از اٹ پاسبل کہ پاکستان کی جو حالات ہے، انوائرمنٹ ہے، آپ بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ کے والد بھی ڈاکٹر عبداللہ سلامہ یہاں پہ رہ چکے ہیں پاکستان میں، اور سمجھتے بھی ہیں یہاں کے ڈائنامکس کو بھی، اور اسلامی قوانین جو بھی ہوں یہاں پہ یا جن کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا آلریڈی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے اس اسلامی قانون کی، کیونکہ قانون بنا کیسے ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹاپک بھی آ جاتا ہے دینی مدارس کا، وہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اس میں کیسے یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟
میرے خیال سے بالکل کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں الازہر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالافتاء، یعنی کہ فتویٰ دینے کا مرکز ہے. میرے خیال سے پاکستان میں بھی ایسا کچھ ضرور ہوگا. یہ وزارت الاوقاف کی طرف سے ہے، یعنی یہاں اس ادارے میں بہت سے ایسے علماء ہیں جو کہ یعنی وہ 24/7 ٹیلی فونس پہ موجود ہوتے ہیں. کسی کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو یا کوئی بھی مسئلہ کسی کو درپیش ہوا ہوا، وہ ان مسئلوں کے جواب دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہی مؤثر ادارہ پاکستان